بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمدی تو ان سے کہیں یہ بتاؤ کہ قادیانی بھی جو ہے محمدی کہتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، حضور کو بھی مانتا ہے، لیکن آخری نبی ہونے کا انکار ہے، تو کیا اس کو محمدی کہیں گے؟ اور یہ بتاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں صراحتاً گستاخی کرے، کیا اس کو محمدی کہیں گے؟ بلا شک و شبہ ہم سب محمدی ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے پیروکار ہیں، لیکن جو لوگ گستاخی کر گئے اللہ رسول کی شان میں، جیسے وہابی، دیاونا، شیعہ وغیرہ جتنے بھی فرقہائے باطلہ ہیں، ان سب نے اپنے اپنے کتابوں میں باقاعدہ چھاپی ہیں گستاخیاں، تو جب وہ مسلمان ہی نہ رہے تو وہ محمدی کیسے ہوئے؟ تو لہٰذا محمدی وہی ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے، اور عقائد کی درستگی ہی جو ہے انسان کو اصل معنوں میں محمدی بناتی ہے۔ اور یہ بات حق ہے کہ کوئی بریلوی ہونا، یہ جو بات ہے یہ تو ایک آج کے دور میں نعرہ ہے۔ کیا اس سے پہلے جو بزرگان دین گزرے، غریب نواز سرکار، غوث پاک سرکار مدار پاک اور دیگر بزرگان دین، تب تو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ وہ سب سچے پکے محمدی تھے۔ تو یہاں جو بریلوی کہا جاتا ہے، یہ اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ بریلی شریف کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضور کے زمانے سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، اور جس عقیدے کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں پر ظاہر فرمایا۔ دیگر بزرگان دین نے بھی خدمات کی اپنے اپنے حساب اور اپنے اپنے اعتبار سے، تو لہٰذا ان تمام بزرگان دین کی خدمات کو سرکار اعلیٰ حضرت نے ظاہر کیا، لوگوں کو ان کے معاملات سے آگاہ کیا، حق کو حق، باطل کو باطل کہا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بریلی شریف کا نام آتا ہے۔ جیسے مارکیٹ میں جب پہلے شدھ گھی ملتا تھا تو لوگ اسے گھی کہتے تھے، لیکن جب ملاوٹ آنے لگی تو اس میں ڈالڈا آ گیا، تو اب اس کو جو ہے امتیاز کے لیے ڈالڈا گھی اور اس کو دیسی گھی کہا جانے لگا، جبکہ اصل وہ گھی ہی تھا۔ لہٰذا اسی طریقے سے جب عقائد میں گڑبڑی ہوئی، کچھ نقلی مسلمان، ظاہری مسلمان کہلائے جانے والے لوگ، جبکہ شریعت سے وہ خارج ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس لیے جو ہے بریلی شریف وجود میں آیا، کیونکہ اسی بریلی شریف کے ایک امام نے ان تمام فرقہائے باطلہ کا رد فرمایا۔ تو لہٰذا بلا شک و شبہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ سب سے پہلے محمدی ہے، بعد میں چشتی و قادری ہے، لیکن جس کے عقائد خراب ہیں وہ محمدی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیے۔ تو بس اس نے جو زید نے اس کو ذلیل کیا، اب یہ پتہ نہیں کس انداز میں کیا، لیکن فقیر نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے محمدی کہنے کا حق
حقیقت میں صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ کو ہے. اب چاہے پھر بریلوی ہو یا چشتی ہو یا قادری ہو، مداری ہو، وارسی ہو، جس کا عقیدہ درست ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر اب تک کے علماء حق، علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر اگر وہ قائم ہے تو اصل معنوں میں وہی محمدی ہے. باقی جتنے بھی محمدی کہنے والے ہیں وہ دراصل حقیقت میں اگر عقیدہ خراب ہے تو وہ محمدی نہیں ہیں. وہ صرف اپنے آپ کو محمدی کہہ کر تسلی دے رہا ہے. اگر وہ عقیدے کی بنیاد پر دیکھے تو وہ اسلام سے خارج ہے. جو بد مذہبوں کے وہابی دیابنا کے عقائد کفریہ جاننے کے بعد بھی ان کو مسلمان سمجھے. فتاوی حسام الحرمین کی روشنی میں من شک فی الکفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، کہ ان کے عقائد اور نظریات اور ان کے معاملات کو جاننے کے بعد، جو ان کے عقائد بد مذہبوں کے جاننے کے بعد ان کو مسلمان سمجھے یا ان کے کافر ہونے میں شک بھی کر لے تو وہ خود کافر ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. اسی طریقے سے جو اصل معنی میں محمدی ہوگا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے پر پہلے ہوگا. تو پہلے عقیدہ ہے پھر بعد میں عمل ہے. لہٰذا محمدی صرف اور صرف وہی ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہے. باقی جو اپنے آپ کو محمدی کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ بریلوی نہ کہو، تو وہ پھر صاحب اپنا عقیدہ تلاش کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کب سے محمدی کہلانے کے لائق نہیں رہے. السلام علیکم.